اپنے کام سے واپس آئیں، اگر پڑھ رہے ہیں تو کالجز سے اسکول سے واپس آئیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنی ماں کی خدمت میں بیٹھ کر کے ایسے ہی دلجوئی کر لیں، مزاج پرسی کر لیں. جب کہیں بازار سے کبھی واپس ہوں، اللہ آفس سے کبھی واپس ہوں، تو کبھی 1 درجن کیلا لے لیں کہ ماں کھا لے گی، میں چھیل کر کے کھلاؤں گی. تھوڑا سا سیب لے لیں پالیتھین میں کہ میں چھری لے کر کے کچن سے چھیل کر کے کاٹ کر کے میں اپنی ماں کو کھلاؤں گی. آپ دیکھیں اللہ، ماں انتظار کیا کرتی تھی کہ بیٹا آئے گا تو میں کھانا کھاؤں گی، انہی ہاتھوں سے ہمیشہ صرف کرتی ہے. آج بستر پر ہے تو وہ بھی آنے کا انتظار کر رہی ہے. جیسے بچپن میں ہمیں جب تک کھلا نہیں لیتی تھی اس وقت تک کی کھاتی نہیں تھی، آج ہم لوگ جب تک کہ آفس سے نہیں آ جاتے، اپنے کاموں سے فارغ ہو نہیں جاتے اور گھر واپس سے تو تندرستی کے ساتھ نہیں آ جاتے، اس وقت تک کے لیے اس کا آنچل رب کی بارگاہ میں اٹھا رہتا ہے. زبان ہمیشہ دعا گو رہتی ہے کہ میرا بیٹا ساتھ خیریت سے مجھ تک کی پہنچ جائے، اپنے گھر واپس آ جائے. جب جاؤ اپنے گھروں کے تو شام میں تھوڑا سے سیب لے لو، تھوڑا سے کیلا لے لو، تھوڑی سی مٹھائی کبھی کبھی لے لیا کرو، ہے نا. اپنے ہاتھوں سے ماں کو کھلاؤ، اور جو گر جائے تو اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر کے خود کھا لیا کرو، خود کھا لیا کرو. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب سیدنا امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارض جب کوئی چیز کھلاتے، حلوہ ہے نا، اور جو حلوہ اس مقدس لبھائے مبارک سے لگ کر کے گر جاتا تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے نہیں کھاتے بلکہ جھکتے اور اپنی زبان نکالتے اور کھا لیتے تھے، اور رب کی بارگاہ میں دعا فرماتے تھے کہ اے پروردگار عالم، جس طرح سے میری ماں کی زبان میں تو نے تاثیر عطا فرمائی ہے، اس کے بیٹے حسن کی زبان میں بھی وہ تاثیر عطا کر دے. تو اپنی ماں کا احترام ضرور کرو. جن بیٹوں نے اپنے ماں کا احترام کیا ہے آج وہ بیٹے الحمدللہ، دیکھیں آپ جس گھر کا جائزہ لیں، جن گھروں میں ماں کا احترام اولادیں کر رہی ہیں، جب وہ باپ بنتا ہے تو اس کی اولادیں اس کا احترام کر رہی ہوتی ہیں. دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کا قدم چوم نہ رہی ہو، منزل اس کے قدموں میں پڑی ہوئی نظر آتی ہے. اپنی ماں کا احترام ضرور کرو، سنی بن کر کے انشاءاللہ تعالی جیو، بریلوی سنی بن کر کے جیو انشاءاللہ. بزرگوں سے سچی محبت اور عقیدت رکھو. گھر میں اگر بہنیں ہیں تو تیز آواز سے نہ بولو، بلند آواز سے. کبھی للہ بالخصوص باپ نے کبھی اپنی اچھے جو نیک اور فرمانبردار باپ ہے نا للہ، انہوں نے کبھی اپنی بیٹیوں سے پیر نہیں دبائے. معلوم صرف ایک شہزادی رسول دنیا میں آئی، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا انداز دیکھیں. جب خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لاتی، اپنے والد ماجد کے گھر تشریف لاتی، تو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کھڑے ہو کر کے اپنی بیٹی کا استقبال فرماتے تھے. جتنی دیر قیام رہتا، جو کچھ ہوتا تھا اس دور میں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پاس میں خود تشریف لے جاتے اور لاتے، اور لانے کے بعد میں اپنی بیٹی کی خدمت میں پیش فرمایا کرتے تھے. جتنی دیر قیام ہوتا شہزادی 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 سے مخاطب فرماتے، اور جب آپ واپس تشریف لے جاتی تو گھر کے دروازے تک کی رخصت فرمایا کرتے تھے. یہ اپنی بیٹی کے ساتھ میں اخلاق تھا. تو پتہ یہی پر چلا کہ اچھا والد وہی ہے جو اپنی بیٹی سے کبھی سختی کے ساتھ میں، اچھا بھائی وہی ہے جو کبھی بلند آواز سے اپنی بہنوں کے ساتھ مخاطب نہ ہو، اچھا باپ وہی ہے جو کبھی بھی اپنی بیٹیوں سے پیر نہیں دبوائے. کنیز فاطمہ الزہرا ہے یہ، ہے نا، یہ کنیز ہے فاطمہ الزہرا کی. ہمیشہ اس نگاہ سے دیکھے کہ جس کے ہم امتی ہیں، انہوں نے اپنی مقدس چشمائے مبارک سے، اپنی آنکھوں سے سیدہ فاطمہ الزہرا کو کیسے دیکھا ہے، کیسے دیکھا. تو ہمیشہ اپنی بیٹیوں سے بے پناہ محبت کریں، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ہر خواہش کو پورا کریں.
اتنی خوبصورتی کے ساتھ میں اس کو اپنے گھروں کے لیے روانہ کرے کہ جب غیر نہیں اپنے دیکھیں تو ایسا لگے کہ اس دور میں اس انداز میں جب ہو رہا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر کے شادی، تو اس دور میں کس انداز میں شادی رسول پاک نے کی ہوگی۔ یہ مت دیکھو کہ فلاں نے کیا چیز دی ہے، یہ مت دیکھو کہ فلاں نے کیا چیز جہیز میں دی ہے۔